معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کا سفیدہ چلہ کیا ہوتا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب نہیں میں ہوگا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت سے روبرو کروائیں گے جس کے بارے میں سن کر آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ خواجہ سرا یہ نام مسلم حکمرانوں نے زمانہ قدیم میں ایک خاص جنس کو اس وقت دیا جب یہ محلوں اور درباروں میں ان کی خدمت پر مامور ہوا کرتے تھے۔ ہنجڑا اور کسرا کہلائے جانے والے ان انسانوں کی حقیقی دنیا کیسی ہوتی ہے اور ان کی شادی کی رسومات کیسے ادا کی جاتی ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک ایسی ہی دلچسپ و عجیب ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتی رہا کرے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس دلچسپ موضوع کی جانب۔ دوستو، یہ ایک مسلمہ طبی اور تمدنی حقیقت ہے کہ انسانوں کی صنفی اعتبار سے دو ہی قسمیں ہیں، ایک مرد اور دوسری عورت۔ البتہ جسمانی خامیوں کی وجہ سے پیدائشی طور پر یا پیدا ہونے کے بعد جنیاتی بیماری کی وجہ سے بعض انسان نامکمل عورت ہوتے ہیں اور نہ ہی مرد۔ ان کو اردو میں خواجہ سرا کہا جاتا ہے۔ خواجہ سرا نہ تو مکمل مرد ہوتے ہیں نہ ہی مکمل عورت، اس لیے یہ معاشرہ ان کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پیدائش کے بعد جب والدین کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ بچہ خواجہ سرا ہے تو وہ دنیا کے سامنے بیان کرنے سے انکاری ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بچہ بالغ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی عورتوں والی عادات سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں اکثر والدین شرمندگی سے بچنے کے لیے اس بچے کو خواجہ سراؤں کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ بھیجنے کے بعد اس بچے کی کوئی خبر نہیں لیتے۔ اب یہی خواجہ سرا بڑے ہو کر یا تو گلیوں میں بھیک مانگتے ہیں، شادیوں میں ڈانس کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں سڑکوں پر مٹر گشت کرتے ہیں اور مختلف غیر اخلاقی حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، رب تعالیٰ نے اس مخلوق کو بھی کسی مقصد کے تحت ہی پیدا کیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کی ریت و روایت میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی خواجہ سرا بیمار ہو جائے تو اس کی مدد کو کوئی نارمل انسان نہیں آتا۔ اسی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد ہی داد رسی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور اگر رب کے حکم سے ان کی زندگی چھین لی جائے تو ان کی میت کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کیا جاتا۔ اپنوں اور پرائے افراد کی بے اعتنائیاں سینوں میں لیے لوگوں کے درمیان تفریح کا سامان بنے ان خواجہ سراؤں کی زندگیاں خاصی دشوار ہوتی ہیں، لیکن ہم موضوع کا زیادہ حصہ ان کی اپنی نا اتفاقیوں اور نااہلیوں کے گرد ہی رکھیں گے۔ آج کے ماڈرن دور میں ہر طرف نئے تجربات کرنے کا جنون سوار ہے جس نے ان خواجہ سراؤں کو بھی گھیرے میں لے رکھا ہے۔ قدرتی طور پر اس جنس کے ساتھ پیدا ہونے والے بعض نادان آپریشن کا سہارا لیتے ہوئے خود کو شادی کے لیے تیار کرنے کی حماقت کرتے ہیں۔ اس بات میں کوئی حیرانی نہیں کہ یہ طبقہ فکر بھی اپنی روایات کے مطابق شادی کرنے کی حد الوسع کوشش کرتے ہیں، چاہے ان عملیات کے نتائج خواہ کیسے بھی برآمد ہوں۔ انہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری کی صورت میں انسان کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ کسی حرام چیز کو بھی کھانا جائز ہے، یا پھر آپریشن کی اذیت بھی اسی وقت برداشت کی جائے جب کوئی مجبوری درپیش ہو۔ تاہم خواجہ سرا اپنی جسمانی کمی کو بغیر ضرورت کے آپریشن سے پورا کروانے کی جسارت کرتے ہیں۔ ناظرین ذی وقار، اس سلسلے میں ایک اور بات بھی عرض کرتے چلیں کہ خواجہ سرا اپنی ایک الگ کمیونٹی میں ہی مگن رہتے ہیں جن میں ان کے سرکردہ افراد اس کمیونٹی کو ایک ریاست کی طرح چلانے اور عجیب طرح کے فتوے جاری کرنے پر بھی قادر ہوتے ہیں۔ یہ افراد بھی جسمانی طور پر خواجہ سرا ہی ہوتے ہیں۔ جب ایک نوجوان خواجہ سرا خود پر ظلم کرتے ہوئے رب کی عطا کرتا جسمانی طاقت میں تبدیلی کروا چکتا ہے تو اب اگلا مرحلہ اس کی شادی کا طے کیا جاتا ہے، جس میں اسے ایک ادھیڑ عمر خواجہ سرا سے تعلقات قائم کرنے کا کہا جاتا ہے۔ شادی کی رسومات میں چند ایسی رسومات بھی شامل ہیں جن کی وضاحت شاید ان کے سرکردہ افراد بھی نہ کر سکیں۔ اس زمرے میں جو خواجہ سرا مسلم عقیدہ رکھتے ہیں ان کے لیے شادی کے پہلے دن کی رسم میں قرآن مجید کو جھولی میں رکھا جاتا ہے، جسے چند منٹوں بعد ہٹا کر دور رکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے تو وہ رب کی عطا سے ناخوش ہو کر اپنے اعضاء کو آپریشن کی مدد سے تبدیل کروانے کا گناہ کرتے ہیں، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کو خود سے دور کر کے اسلام سے بھی خارج ہونے کی تگ و دو کرتے ہیں۔ اس رسم کے بعد ان کی جھولی میں قریباً ہر طرح کے پھل اور سبزیاں ایک ساتھ رکھ دی جاتی ہیں، جن میں سے وہ ایک پھل اور سبزی کا انتخاب کرتے ہیں اور خود ساختہ طور پر یہ پابندی عائد کر لیتے ہیں
کہ وہ اب زندگی بھر منتخب کیا گیا ایک پھل اور سبزی نہیں کھائیں گے۔ ان بے تکی رسومات کی تردید یا درس آج تک کسی کتاب، عالم یا مفسر نے اگر دی ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ معزز ناظرین گرامی، اس کے بعد ان کے بزرگوں کی جانب سے ایک اور ٹاسک نوجوان خواجہ سرا کو دیا جاتا ہے جسے سفیدہ چلہ کہا جاتا ہے۔ اس عمل میں آپریشن شدہ خواجہ سرا کو ایک سفیدے کے درخت کے بالکل قریب اور ارد گرد کے مخصوص علاقے میں رہنے کو کہا جاتا ہے، جس کا دائرہ چند فٹ پر ہی محیط ہوتا ہے۔ 41 دن کے اس چلے میں خواجہ سرا دن رات کے اکثر اوقات میں سفیدے کے درخت سے بغل گیر ہو کر رہتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ان 41 دنوں میں یہ درخت ہرا بھرا رہا تو ہونے والی شادی کامیاب رہے گی، اور اگر درخت سوکھ جائے تو یہ شادی ناکامی کے سوا کچھ نہیں۔ ان فرسودہ خیالات کو سن کر ہمارے ناظرین بھی ضرور کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچ گئے ہوں گے۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ سبھی خواجہ سرا بد کردار نہیں ہوتے، ان میں کئی ایسے پڑھے لکھے بھی ہیں جو ملک کے مختلف اداروں میں عزت کی روٹی کمانے کے ساتھ ساتھ نام بھی کما رہے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان کے ایک مقامی ٹی وی چینل کوہ نور نیوز نے ایک خواجہ سرا کو نیوز کاسٹر کے طور پر متعارف کروایا ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ٹی وی چینل کے اس اقدام کو کافی سراہا جا رہا ہے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی مارویہ ملک نے گریجویشن کیا ہے اور انہیں حال ہی میں کوہ نور نیوز کے دوبارہ لانچ کے لیے نیوز کاسٹر کے طور پر ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ یہی نہیں، عائشہ مغل قائد اعظم یونیورسٹی میں لیکچرار کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ عائشہ مغل نے کافی عرصے تک اپنی پہچان چھپا کر رکھی، لیکن اب انہوں نے اپنی حقیقی شناخت کا اعلان کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ 2009 میں پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک تھا جس نے قانونی طور پر تیسری جنس کو تسلیم کرتے ہوئے خواجہ سراؤں کو شناختی کارڈ حاصل کرنے کی اجازت دی۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں خواجہ سراؤں کی تعداد تقریباً 5 لاکھ سے زائد ہے۔ مردم شماری میں پہلی بار خواجہ سراؤں کو بھی گنتی میں شامل کیا گیا تھا، جن کی تعداد 10,418 بتائی گئی ہے۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہوگا، اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس قیمتی معلومات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔